علماء کی ویڈیوز اپنا نام لکھ کر شیئر کرنا۔ میں ایک دو اسلامک گروپ اور یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں جس میں علماء کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں میں اپنا نام اور موبائل نمبر بھی لکھ دیتا ہوں۔ کیا اپنا نام لکھنا صحیح ہوگا؟ اس سے ثواب ختم تو نہیں ہو جائے گا صدام بلوچستان سے؟ نہیں بھائی، ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے، آپ اگر شیئر کر رہے ہیں اور علماء کی طرف سے آپ کو ان کی ویڈیو شیئر کرنے کی اجازت ہے، ساتھ ساتھ اپنا نام بھی پھیلا دیں۔ ہاں، غلط نیت سے اپنا نام نہ پھیلائیں کہ اللہ نہ کرے کوئی غلط آپ کی نیت ہے کہ جب میں مشہور ہو جاؤں گا تو پھر میں الٹے کام کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کی ایسی نیت نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی غلط نیت نہیں ہے تو اپنا نام پھیلانا تاکہ پھر اس سے آپ فائدے اٹھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ روزوں کی منت مسلسل رکھیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ محمد علی انڈیا سے، میرے بھائی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی، میں نے منت مانی کہ میں 10 روزے رکھوں گا اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پابندی سے پڑھوں گا، اور میں نے یہ نیت بھی کی کہ اگر میں نے 9 روزے رکھ کر ایک چھوڑ دیا تو دوبارہ شروع سے روزے رکھوں گا، بیچ میں ناغہ نہیں کروں گا۔ اب اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا مجھے لگاتار 10 روزے رکھنا ہوں گے یا فدیہ بھی دے سکتا ہوں؟ محمد علی، آپ کو 10 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، 9 رکھ کے چھوڑ دیے تو دوبارہ سے پھر 10 رکھنے پڑیں گے۔ ویسے اگر کوئی نیت کرتا ہے نا، منت مانتا ہے یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو اس پر لگاتار واجب نہیں ہے، جب چاہے رکھ لے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لگاتار رکھوں گا تو پھر لگاتار رکھنے پڑیں گے، اس میں ایک بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 10، اور فدیہ نہیں ہے، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ امامے کا شملہ کیا آدھی کمر سے لمبا رکھ سکتے ہیں؟ میں مشکات کا طالب علم ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ایک حدیث آئی کہ امامے کا شملہ نصف کمر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میں نے یہاں کئی سارے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کا شملہ نصف کمر سے لمبا ہوتا ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عطاء الرحمن انڈیا سے۔ دیکھیں، شملہ حدیث میں آتا ہے، اس کو لمبا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ الاسبال فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں اسبال حرام ہے، ایک ازار میں اور ایک قمیض میں، یعنی قمیض کو آپ اتنا لمبا کہ ٹخنوں سے ہو جائے، اور ایک امامے کا شملہ لمبا کرنا۔ لیکن اس کی کوئی مقدار، یعنی شلوار اور قمیض کی مقدار تو حدیث میں آئی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہیں، لیکن امامے کی کوئی مقدار حدیث میں نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ اس میں جب حدیث میں کوئی مقدار نہیں ہے تو عرف میں جس کو لمبا شملہ سمجھا جائے گا وہ لمبا شملہ ہوگا، اور جس کو عرف میں لمبا نہیں سمجھا جائے گا وہ لمبا نہیں ہوگا۔ تو آدھی کمر تک تو آج سبھی رکھتے ہیں۔ تو آج کل جو ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر آپ کی جہاں آپ نے شلوار باندھی ہوئی ہے اس سے بھی نیچے اگر شملہ جاتا ہے نا تو دیکھنے میں وہ لمبا لگتا ہے۔ ابھی ظاہر اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے صراحتاً، تو وہ عرفی کا اعتبار ہوگا۔ بعض لوگوں نے گھٹنے تک شملہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، گھٹنے تک، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو واقعی سب کی نظر میں یہ لمبا کہلاتا ہے شملہ۔ تو اگر کوئی کمر کے نیچے حصے تک بھی شملہ لے جاتا ہے تو میرا خیال ہے عرف میں اس کو لمبا نہیں کہتے، اس سے زیادہ اگر لے کے جائے گا تو وہ لمبا لگتا ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھٹنوں تک شملہ کھینچ کے لے جا رہا ہے تو یہ پھر واقعی، یعنی تو میرا خیال ہے یہ سبھی کو یہ لمبا شملہ لگے گا، یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدھی کمر تک رکھیں، اور اگر تھوڑا بہت آدھی کمر سے لمبا ہو بھی جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس سے زیادہ پھر لمبا نہ لے کے جایا جائے، کیونکہ اس میں پھر اہل عرف کا بھی اختلاف ہوگا، کچھ اس کو لمبا کہیں گے، کچھ کہیں گے کہ نہیں یہ شملہ چھوٹا ہے، تو ایسے اختلاف سے بچے۔ اور ایک کنڈیشن وہ آئے گی کہ سب اس کو لمبا شملہ ہی کہیں گے، وہ ہے گھٹنے تک، تو اتنا لمبا کھینچنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے افضل قریشی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خاص قوم ہے جس کو قریشی کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں رواج یہ ہے کہ پھوپھی زاد بہن کو سگی بہن سمجھا جاتا ہے اور اس سے نکاح کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اس کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، تو آپ بتائیں کیا یہ ہماری جو رواج ہے، رسم ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جناب افضل قریشی صاحب، یہ جو پھوپھی زاد بہن ہے نا، یہ پھوپھی زاد ہوتی ہے، یہ سگی بہن نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے، صاف اللہ نے بتایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، کہ پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، ان سب سے نکاح حلال ہے۔ تو یہ کزن میرج تو نہ صرف جائز ہے بلکہ اسلام میں ایک پسندیدہ ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو میں ایک شارٹ کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور اس پہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے معذور، یہ سب فضول قسم کی باتیں۔ تو
یہ تو اچھی بات ہے. تو اگر آپ اپنی پھوپھی زاد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا رشتہ ہے, اسلام میں بالکل اجازت ہے. آپ کی قوم اگر ان کے ہاں رواج نہیں ہے تو یہ غلط رسم ہے, بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے. آپ کے والدین کو اور آپ کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ اس غلط رسم کو ختم کریں. عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا, تو اللہ نے اپنے نبی کا نکاح باقاعدہ کروایا کہ آپ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کریں آپ, تاکہ عرب میں اس زمانے جاہلیت کا خاتمہ ہو, جو زمانے جاہلیت کی رسم کا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن سے لازمی نکاح کریں. اور آپ چاہ بھی رہے ہیں, آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں میرے اس بیان کو سن کے, کیونکہ آپ کو تو عشق سوار ہے, تو آپ تو اسلام کے اس حکم کو بہت پسند کر رہے ہوں گے. نماز بھی پڑھ لیا کریں, اس روزہ بھی رکھ لیا کریں, اسلام میں اور بھی حکام ہیں. اور پھوپھی زاد بہن سے آپ لازمی شادی کریں. تو میں آپ کی پھوپھی زاد بہن کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ سے نکاح کریں تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو. آپ کے والدین کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ کریں یہاں نکاح, تاکہ بری رسم کا خاتمہ ہو. اور آپ کے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں, تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ان لڈوؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں.